بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بوران کی بات کرنے لگے ہیں کہ کن زمینوں کو بوران کی ضرورت ہوتی ہے، اگر فصل کو دیا جائے تو کس حالت میں بوران کو دیا جائے۔ اگر ہم ایک سیزن میں بوران کا استعمال کرتے ہیں تو دوسرے سیزن میں بھی بوران کا استعمال کرنا پڑے گا یا وہی گزارا کر جائے گا، یا ہم بوران کو دوسری کھادوں مثلا یوریا، NPK، پوٹاش کے ساتھ مکس کر کے چھٹا کر سکتے ہیں یا اس کا سپرے کر سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں پر آج ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بوران کی کمی بلکہ ہماری زمینوں کو نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، زنک مثال کے طور پر، اس کی کمی پہلے نمبر پر ہے اور بوران کی کمی دوسرے نمبر پر ہے۔ بلکہ بوران کی کمی اکثر ریتلی زمینوں میں ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ان زمینوں میں بوران کی کمی ہوتی ہے، یا اگر نامیاتی مادے کی کمی ہو جس طرح ہماری زمینوں میں کمی ہوتی ہے وہاں بوران کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی زمینیں جن کی pH 5 ہو یا 5 سے کم ہو، اور تیزابی زمینوں میں بھی بوران کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے بوران کو استعمال کرنا ہو، جیسے سونا بوران ہوتا ہے، اس پر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ 10.5%۔ اس کا استعمال کن زمینوں میں کرنا چاہیے، کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، اور پھر کتنی دفعہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زمینیں میرا زمین ہے یعنی بھاری زمین ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا تجزیہ کرا لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو پھر بھی نقصان ہے۔ تو اگر اس کی کمی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ سونا یوریا، جسے بوریکس بھی کہتے ہیں، 3 کلو کی پیکنگ ہوتی ہے، اس سے ایک مرتبہ سال میں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم نے بوران کا استعمال کاٹن کی فصل پر کیا تھا تو اب گندم کی فصل میں اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے دھان کی فصل پر استعمال کیا تھا تو اب پھر بھی گندم کاشت کریں گے، اس کی فصل میں نہیں استعمال کریں گے۔ یا ہم پہلی دفعہ استعمال کرنے لگے ہیں تو ہم گندم کی فصل میں استعمال کر لیں، تو پھر جو آگے ہم دوسری فصل لگائیں گے، کپاس ہو، جو مرضی ہو، تو اس میں بوران کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو جو ہم یہ سونا بوران 3 کلو کی پیکنگ ہوتی ہے، اسے 10 یا 11% کہتے ہیں، تو یہ عموماً 1 کلو میں سے 110 گرام بوران ہوتا ہے، تو 3 کلو میں 300 گرام بوران حاصل ہوتا ہے۔ تو سال میں عموماً 300 سے 350 400 گرام بوران کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہماری ریتلی زمینیں ہوتی ہیں وہاں ہم اکثر بوران کا ایسے زمین میں چھٹا کر دیتے ہیں، تو بار بار پانی لگنے سے وہ نیچے چلا جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے بوران کا استعمال، وہ ہمیں ملتا نہیں۔ تو جو ریتلی زمینیں ہیں وہاں کوشش کریں کہ بوران کا سپرے کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ہماری سالٹ افیکٹڈ سوائل ہوتی ہیں تو وہاں کوشش کریں پہلے تجزیہ کرا لینا چاہیے، تو اس کے بعد بوران کا استعمال کریں۔ اگر بوران کی کمی ہو تو وہاں بھی کوشش کریں کہ سپرے کریں، زمین میں قطن بھی استعمال نہ کریں، جس طرح ہم عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کھاد کے ساتھ مکس کر کے چھٹا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اب یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ 3 کلو کی پیکنگ ہوتی ہے تو ہم اسے کیسے 1 ایکڑ میں استعمال کریں۔ تو اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ اسے نائٹروفاس یا یوریا کے ساتھ مکس کر کے چھٹا کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اسے مٹی کے ساتھ مکس کر کے بھی وہ چھٹا کر سکتے ہیں، یا ریت ساتھ مکس کر دیں تو اس سے بھی چھٹا کر سکتے ہیں۔ یا اگر اسے ہم نے فرٹیگیٹ کرنا ہو تو وہاں پھر اس کی حل پذیری میں مسائل آتے ہیں۔ اس کی حل پذیری کمپنی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ اس کی کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جتنا یہ ریفائن ہوگا اتنا ہی یہ حل پذیر ہوگا اور آسانی سے دستیاب ہوگا۔ اگر آپ نے فرٹیگیٹ کرنا ہے یا سپرے کرنا ہے تو ہم کوشش کریں کہ سجنٹا کی سولیو بور ہے
اس کا استعمال کریں، لیکن سپرے کے دوران یہ 1 کلو والا پیک ہوتا ہے جو کہ 20% بوران، اس کا 500 گرام سولیو بور وہ ایک دفعہ سپرے کر دینا ہے۔ تو دوسرا سپرے 8-10 دن بعد دوسرا 500 گرام جو سولیو بور ہوگا وہ سپرے کر دینا ہے اگر ضرورت ہو تو۔ 1 کلو والا پیک ایک دفعہ ہی سپرے نہیں کرنا بلکہ 2 دفعہ سپرے کرنا ہے، اور بوران کو کبھی بھی MOP کے ساتھ مکس کر کے نہ ہی فرٹیگیٹ کریں نہ ہی چھٹا دیں۔